السلام علیکم، میں ہوں عدنان سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ ود عدنان یوٹیوب چینل۔ آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا موضوع ہے روزوں کی اہمیت اور اگر روزہ چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے اور کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں روزے کی اہمیت اور اس کا مقصد جانا تھا، تو آج ہم روزے کی اہمیت اور کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس آیت ہے سورۃ بقرہ دوسرا پارہ رکوع نمبر 23 اور آیت نمبر 184۔ کل ہم نے 183 کی تھی، آج ہم 184 جو ہے آیت، اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے، ترجمہ تفسیر، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی یہ جو رمضان ہے اس کے چند دن ہیں روزوں کے۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے۔ او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر لے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سفر آرام دہ ہے یا نہیں۔ مریض اور جو سفر میں ہو تو وہ جو بھی روزے اس وقت اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی باقی دوسرے دنوں میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یا بیمار ہیں یا کوئی دائمی مریض ہے، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مساکین کو ایک دن کا کھانا ہے۔ اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا بھی ہم بیمار ہوئے ہیں تو یہ کہہ دیا جائے کہ چلو میں کیا روزہ رکھتا ہوں، میں فدیہ ہی دے دوں گا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے، یعنی انسان اپنے اوپر خود ہی سب سے بڑا گواہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں، مطلب میری کتنی کو طبیعت اتنی ساتھ دے سکتی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے وہی بہتر ہے، وہ رکھے روزہ۔ اگر اس طرح کی وہ پچھلے حروفوں میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے کہ کسی کو معلوم ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو اس سے بھی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی، یعنی کوئی ایسا مرض ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے چھوڑنے کی اجازت ہے، تو وہ پھر قضا نہ کرے، وہ بعد میں پھر مساکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو یہی ہے، یا ہوڑ جو بتایا گیا ہے کہ سفر میں آپ ہو یا بیمار ہوں اس لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی طبیعت ہے تو پھر تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی نہیں صحیح، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں رکھوں گا تو زیادہ خراب ہو جائے گا، جب آپ کی طبیعت سنبھلے تو پھر آپ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی مکمل کر لیں۔ تو یہ آج کی ہماری جو آیت کا مقصد تھا یہی تھا۔ تو اس میں آپ اہمیت بھی یہ دیکھ لیں کہ روزہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی قضا لازمی ہے، تو وہ قضا صرف ان کے لیے چھوڑی گئی ہے کہ جو لا علاج ہو چکے ہیں، یعنی یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتے آئندہ سال بھی،
اس لیے تو ان کے لیے پھر فدیے کا حل نکالا ہے، لیکن زیادہ جو ہے جو بیمار ویسے ہوتے ہیں یا سفر میں جاتے ہیں ان کی قضا لازمی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، تو اس کو ثواب کی نیت کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں۔